السلام علیکم۔ آج کی کہانی میرا صبر۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میری پیدائش کے چند برس بعد ہی امی جان وفات پا گئیں۔ دادی نے پالا پوسا اور ماں کا پیار دیا۔ والد صاحب امی کے انتقال کے بعد بہت پریشان اور غمزدہ رہتے تھے۔ وہ ان سے بے حد پیار کرتے تھے، لیکن وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ دادا اور پھپھو کے اصرار پر انہوں نے دوسری شادی کے لیے حامی بھر لی۔ جن دنوں میں 4 برس کی تھی، ابو نے دوبارہ گھر بسا لیا۔ نئی دلہن کو دادی، پھپھو اور ابو نے بتا دیا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر ان کا دل جیتنا ہے تو اس ننھی کومل سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ میری نئی امی کی عمر ان دنوں 18-19 برس کی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور سمجھدار تھیں۔ انہوں نے ساس نند کی نصیحت گرہ میں باندھ دی اور مجھ سے التفات شروع کر دیا۔ میں ننھی بچی تھی، پیار میری ضرورت تھا۔ چھوٹے معصوم بچوں کو سوائے پیار کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ بغیر عیش و آرام زندہ رہ سکتے ہیں، مگر پیار کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور جو بچپن میں بغیر پیار کے جینے پر مجبور ہوں وہ پھر بڑے ہو کر نارمل انسان نہیں رہتے۔ ماں کے بعد میں دادی کو ماں سمجھتی رہی، پھر نئی ماں مل گئی، اس کے پیار کے آنچل میں پناہ لے لی، اور یوں بچپن کے دن ہنستے کھیلتے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نئی امی کو شادی کے بعد یکے بعد دیگر 3 بیٹیوں سے نوازا۔ چھوٹی بہنوں کی آمد پر میں بہت خوش تھی۔ ان کے ساتھ کھیلتے میرا سارا وقت گزر جاتا۔ وہ سب بھی مجھ سے پیار کرتی تھیں اور مجھ کو آپی کہتی تھیں۔ انہیں کبھی بھی کسی نے یہ نہ بتایا کہ میں ان کی سوتیلی بہن ہوں۔ جب ماں نے فرق نہ کیا تو دلوں میں فرق کیوں آتا؟ وقت گزرتا رہا، ہم سب بہنیں بڑی ہو گئیں۔ والد صاحب ریٹائر ہونے والے تھے۔ انہیں ہمارے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر تھی۔ سارا وقت انہی سوچوں میں گزرتا کہ 4 بچیوں کی شادی کے فرائض کس طرح پورے ہوں گے۔ شکل و صورت کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ انسان اپنی صورت خود نہیں بنا سکتا، چاہے تو بگاڑ سکتا ہے، ہاں بنا نہیں سکتا۔ میری شکل باقی تینوں بہنوں سے کم تر تھی۔ میں معمولی صورت کی تھی، جبکہ وہ تینوں بے حد حسین تھیں۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوں رشتے تو آتے ہی ہیں، ہمارے گھر بھی آنے لگے، لیکن سب میرے بجائے میری چھوٹی بہنوں کو پسند کر جاتے تھے۔ ابو نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ پہلے میری شادی کریں گے، اس کے بعد چھوٹی لڑکیوں کی ہوگی۔ امی ابو کی وجہ سے مجبور تھی۔ اچھے رشتے اسی سبب لوٹا دیے جاتے کہ ابو راضی نہ ہوتے۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری عمر 30 برس ہو گئی۔ اب چھوٹی بہن بھی مجھ سے 6 برس کم تھی، پختہ عمر ہوتی جا رہی تھی۔ امی کو اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ رشتے بار بار رد کر دیے جاتے تو لوگ بھی باتیں بنانے لگتے، کہتے یہ لوگ عجیب ہیں، بیٹیاں بیانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ محلے دار عورتیں بھی آ کر امی کے کان بھرتی تھیں کہ بڑی کا نہیں ہوتا تو چھوٹیوں کے تو کرو، اچھے بھلے رشتے ٹھکرا دیتی ہو، کل کو یہ بھی نہیں آئیں گے، پھر کیا کرو گی، جبکہ تمہارا گھر بیٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جتنے لوگ اتنی ہی باتیں۔ امی خوبصورت تھیں، ان کی بیٹیاں شکل و صورت میں ان پر گئی تھیں۔ ابو معمولی صورت کے آدمی تھے۔ میری حقیقی ماں بھی عام نکوش کی تھی، وہ ابو کی کزن تھی، اسی وجہ سے مجھ کو وراثت میں حسن نہیں ملا تھا۔ امی جان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہماری پڑوسن امی کی ہم عمر تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ تم اس مرتبہ چھوٹی بیٹی کو دکھا دینا اور جب نکاح کا وقت آئے تو بڑی کو دلہن بنا دینا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان دنوں لڑکے کو لڑکی دکھانے کا رواج نہ تھا، خواتین کے ذریعے ہی پسند ناپسند کا مرحلہ طے ہوتا۔ فصیح کے یہاں سے بھی ان کی بوڑھی والدہ اور ایک بہن آئی تھی جو امریکہ میں تھی اور ان دنوں پاکستان آئی ہوئی تھیں۔
امی نے سب سے چھوٹی بہن کو دکھایا جس کی عمر 16-17 برس تھی۔ اس پر شادابی برس پڑتی تھی۔ وہ ہم چاروں بہنوں میں سب سے خوبصورت تھی۔ لڑکے کی بہن تو اسے دیکھتے ہی لٹو ہو گئی۔ اس نے جا کر بھائی کو رپورٹ دی کہ لڑکی بہت ہی حسین ہے، ہرگز رشتے کو مت ٹھکرانا۔ باشعور اور پڑھی لکھی بہن کی رائے سن کر فصیح نے فوراً حامی بھر لی، جبکہ وہ کسی رشتے پر پہلے راضی نہ ہوتے تھے۔ ان کی خوابوں کی شہزادی کوئی حور شمائل تھی۔ رشتہ پکا ہو گیا اور بہن واپس امریکہ لوٹ گئی۔ انہیں مقررہ تاریخ تک جانا ہی تھا۔ ادھر امی نے موقع غنیمت جانا اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کر ڈالا۔ شادی والے دن انہوں نے لائبہ کی جگہ مجھے دلہن بنا دیا۔ اب ڈر کس بات کا تھا؟ دیکھ کر پسند کرنے والی تو امریکہ جا چکی تھی، اور فصیح کی والدہ اندر کمرے میں نہ آئیں، جہاں بیٹھی تھیں باہر عورتوں میں ہی بیٹھی رہ گئیں۔ اب میرے دل کا کیا عالم تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ کیسے بتاؤں؟ مجھے اپنی سوتیلی والدہ کے اس منصوبے کی ناکامی پر پورا یقین تھا۔ کسی کو دھوکہ دینا بالکل اچھی بات نہیں، اور جب معاملہ رشتے کا ہو تو ایسی شادی کا جو انجام ہوتا ہے سب کو معلوم ہے۔ امی کا خیال تھا کہ شریف لوگ ہیں، اس بھول پر لڑکی کو واپس نہیں کریں گے، آخر کو عزت سے بیاہ کر لے جا رہے ہیں۔ ہر لمحے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دھوکے کی ہانڈی بیچ چوراہے ہی پھوٹتی ہے، یہ میں جانتی تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ گھر کا ٹیلی فون اٹھاؤں اور فون کر کے فصیح کو بتا دوں کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن ماں کا بھی خوف تھا۔ ان کی گیم الٹ جاتی تو وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی راہ میں دیوار سمجھنے لگی تھیں۔ خوف کے باعث میری شکل ہونک ہو رہی تھی، مجھ پر سنگھار بھی نہ جچ رہا تھا، اور میری عمر بھی 16 سال نہیں بلکہ پوری 30 برس تھی۔ اتنا فرق تو کسی اندھے کی بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ میں وہ حور شمائل نہیں ہوں جس کی نازکی اور دلکشی نے فصیح کی بہن کا دل موہ لیا تھا۔ جو رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا، میں اندر سے مرتی جا رہی تھی۔ دلہا دلہن کے لیے عرسی کی رسم ہوئی تو اس قدر دھکم پیل ہوئی کہ فصیح آئینے میں میری صورت بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ گھڑی کسی طرح ٹل ہی گئی، مگر ایک مشکل گھڑی کو ابھی آنا تھا جب انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھانا تھا۔ میری صورت معمولی ضرور تھی، مگر اتنی بری نہ تھی کہ کوئی مجھے بدصورت کہتا۔ پھر کیوں میں اتنی خوفزدہ تھی؟ شاید وقت اور حالات نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں نے 16 سنگھار کر رکھا تھا، لیکن 16 سنگھار کر کے بھی آئینہ دیکھنے سے گریزاں تھی، جیسے چہرے پر سرخی پاؤڈر نہیں بلکہ سانپ بچھو رینگ رہے ہوں۔ جب بارات واپس چلی تو میں اور سہم گئی۔ ایک خوف کا آنچل سر پر ڈالے میں رخصت ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ بہت سا جہیز تھا۔ امی نے جہیز کی رشوت دے کر میرے ساتھ ہونے والے المیوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ شاید وہ خود بھی کہیں اندر ہی اندر شرمندہ تھی، لیکن مجبور تھی۔ اچھے جہیز کے باوجود وہ المیہ نہ ٹل سکا۔ فصیح نے میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی فوراً گرا دیا، کیونکہ وہاں 16-17 برس کی حور شمائل نہیں بلکہ پختہ عمر کی معمولی صورت لڑکی منتظر تھی۔ فصیح مجھ سے کلام کیے بنا ہی کمرے سے نکل گئے۔ باہر شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہی وہ لڑکی ہے جو تم نے ہزاروں میں میرے لیے پسند کی ہے؟ یہ تو 2 بچوں کی ماں لگتی ہے۔ آپی نے تو کہا تھا کہ وہ 16 برس کی ہے اور بہت حسین ہے۔ کیوں انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا اور کیوں دھوکہ کیا؟ آپ بھی تو ساتھ تھی، بولیے پھر یہ سب کیسے ہوا؟ فصیح کی آواز میرے دل میں زخم ڈالنے لگی۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ فصیح کے ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم اس کو قبول کر لو، کیونکہ یہ بھی کوئی کم صورت نہیں ہے۔ کم سن نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اچھی صورت کی ہے، خوبصورت اور حسین نہ صحیح، بدصورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اس نے فیصلہ سنا دیا کہ مجھے نوکرانی نہیں جیون ساتھی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا۔ میں 6 ماہ اس کا انتظار کرتی رہی، وہ نہ لوٹا۔ پھر کسی طرح باپ اور بھائی کہیں سے منا کر اسے گھر لے آئے۔ ساس ایک رحم دل عورت تھی۔ وہ بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا
اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ کی رضا سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ ہماری بہو اچھی ہے، صابر ہے اور خدمت گزار ہے۔ اس کی ماں سوتیلی ہے اور یہ اسی کا کیا دھرا ہے۔ تم اس بچی کو سزا نہ دو، اس سے پہلے بھی اس نے خوشیوں کے دن نہیں دیکھے ہوں گے اور اب تم اس کو بلا قصور سزا دے رہے ہو۔ میں سوچتی واقعی میرا کیا قصور تھا؟ شاید تھا بھی، پھر جانے کیوں مجھے سزا مل رہی تھی؟ میں کچھ سمجھ نہ پاتی تھی۔ مجھ کو امی پر بہت غصہ تھا، تبھی میں میکے نہیں جاتی تھی۔ ابو بھی اس ساری کارستانی پر خاموش رہ گئے تھے۔ سوچتی تھی جس قدر بھی ذلت سہنی پڑے، جیوں گی تو اسی گھر میں اور مروں گی تو بھی یہیں۔ جب فصیح گھر آتے میں ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی، کھانا پکاتی اور ان کے کپڑے دھو کر استری کرتی، لیکن وہ کھانا اٹھا کر باہر پھینک دیتے اور میرے ہاتھوں کے دھلے ہوئے کپڑے تک نہ پہنتے۔ میرے دل پر قیامت ٹوٹتی رہی، لیکن میں خاموشی سے صبر کرتی رہی۔ میں نماز پڑھتی اور اللہ کے ہاں دعا کرتی کہ اللہ میرے بھی دن بدل دے، شاید فصیح کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلا شبہ یہ سچ ہے۔ فصیح کو اچانک بیماری نے آ گھیرا۔ رفتہ رفتہ ان کے ہاتھوں، چہرے اور سارے بدن پر دھبے پڑتے گئے جو روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ سب جگہ دکھایا، علاج کرایا، مگر اس بیماری کا شاید کسی کے پاس علاج ہی نہ تھا۔ اصل میں وہ برس کی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ چہرہ کہیں سے سفید، کہیں سے گندمی، غرض چتکبرے ہو کر دنیا سے کٹ گئے۔ فصیح اپنا چہرہ چھپا کر گھر بیٹھے رہتے، بہت ہی خاموش رہنے لگے تھے۔ شاید ان کو احساس ہوا تھا کہ بدصورتی کیا ہوتی ہے، شاید وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر صورت خوب نہ ہو تو خدا دوسری خوبیاں پیدا کر دیتا ہے جو اسے بندوں کی نظروں میں مقبول کرتی ہیں۔ انسان وہی عرفہ و اعلیٰ ہے، بس ہر نیکی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ کل جو خود کو مجھ سے بہتر سمجھتے تھے، اپنے حسن پر مغرور تھے، آج وہ مجھ سے بھی منہ چھپانے لگے تھے۔ آخر ایک دن میں نے فصیح کو کہا، فصیح، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی، آپ مجھ سے مت کترایا کریں۔ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ تھی اور آج بھی ہوں۔ یہ سن کر فصیح بولے، نادیہ مجھے معاف کر دینا، کل میں تم سے زیادہ حسین تھا اور آج اللہ نے تمہیں مجھ سے زیادہ حسین بنا دیا ہے۔ میرے تکبر کی شاید یہی سزا تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر کہا، میرے لیے آپ آج بھی مجھ سے زیادہ ہی حسین ہیں۔ آخر فصیح نے میری قربت کو قبول کر لیا۔ میری قربت قبول کرنے کے بعد ان کو اسی میں سکون آنے لگا۔ رفتہ رفتہ ان کو میری خوبیاں بھی نظر آنے لگیں۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ان کو مجھ سے بہتر شریک حیات نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ میں ان کے والدین کی عزت اور خدمت کرتی اور ان سے محبت کرتی تھی۔ میں نے صبر سے ان کا پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ پھر آخر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ انہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ اب ایک پل بھی میرے بغیر نہیں رہتے تھے۔ آج لوگ ہمیں مثالی جوڑا کہتے ہیں اور سب ہمیں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے صبر کا اجر دیا۔